بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحے پہلے انہیں وہی خواب آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص اور عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور کھانا کھا کر جا رہے تھے۔ آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے جو خواب میں آپ نے دیکھے تھے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا ہو؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں ایسا، مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائرین بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی چیزیں۔ ایک دم سے سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمام حیلے اور حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر معمول کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ نور الدین بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کے صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے۔ اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا اور کون تھا؟ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ خود حفاظت کرے گا۔ اسی طرح یہ ملک بھی اللہ کا ہے اور اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ نور الدین نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔